نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، سیریز ہماری میری آخری سانس ہے، اس کا آج ہم پارٹ 5 کریں گے۔ کچھ خواتین مجھ پہ جھکی ہوئی ہیں اور کچھ کی آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے کی آواز مسلسل آ رہی ہے۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں ایک مشکل ترین مرحلے کی طرف روانہ ہونے والی ہوں، جہاں مجھے ان کی دعاؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ میں ایک سخت ترین امتحان میں جانے والی ہوں، جہاں مجھے ثابت قدمی چاہیے، اور اس کے لیے دعا چاہیے۔ آج میں خود اپنے لیے ایک بھی دعا نہیں مانگ سکتی۔ ہاں، دعاؤں کا وقت بھی ختم ہو چکا۔ زندگی میں دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدلی جا سکتی تھی، مگر اب دعا کا دروازہ بند ہو چکا۔ میں کتنی بھی دعائیں کروں، کچھ حاصل نہیں۔ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، میں کتنی بھی توبہ کروں، کوئی قبولیت نہیں۔ عمل کا دروازہ بند ہو چکا، میں کتنی بھی تسبیحات کروں، کتنی بھی نیکیاں قولی عبادت کرنے کی کوشش کروں، یہ دروازہ بند ہو گیا۔ نماز، روزے، تسبیح، حج، زکوٰۃ، صدقہ، سب کے دروازے بند ہو چکے۔ اب تو میری کتاب ہی بند ہو گئی ہے۔ اب یہ روز حشر ہی کھلے گی تو پتہ چلے گا کتنا کما کے لائی۔ اگر میں خود اپنے لیے دعا مانگ سکتی ہوتی تو رو رو کے چیخ چیخ کے دعائیں کرتی، ایسے دعا کرتی جیسے میں نے ساری زندگی کبھی نہیں کی۔ اگر آج میں معافی مانگ سکتی ہوتی تو اپنے شوہر سے معافی مانگتی، جو ابھی ابھی مجھے دیکھ کے پلٹے ہیں، کیونکہ میرا آخری عمل بھی ان سے لڑائی جھگڑا تھا۔ زندگی میں معافی مانگ لیتی تو کام بن جاتا۔ اب تو جہاں جا رہی ہوں وہاں کوئی بھی معاف نہیں کرے گا کسی کو، وہاں تو ہر کوئی نیکی ڈیمانڈ کرے گا، اور نیکی دے کر اپنی جان چھڑانی پڑے گی۔ کتنے ہی لوگ رہ گئے جن سے معافی مانگ کے میں اپنا حساب کتاب دنیا میں کلیئر کروا سکتی تھی۔ یہاں پر تو 2 آنسو بہاتی تو وہ ترس کھا کے مجھے معاف کر دیتے، وہاں کون ترس کھائے گا؟ اور میں نے زندگی میں کبھی پرواہ بھی تو نہیں کی تھی کہ جن کو ناراض کیا تھا ان سے جا کے سوری کر لیتی، ان کو منا لیتی۔ اور اس سب کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی جانے کو یاد ہی نہیں کیا۔ ہمیشہ جینے کو یاد رکھا، جانے کو نہیں۔ کبھی جانے کو یاد رکھ کے زندگی گزاری ہوتی تو آج بالکل بدلی بھی حالت ہوتی۔ دنیا کی رنگینیاں، وہاں کی مصروفیات، مشغولیات اتنی ہوتی تھیں کہ کبھی احساس ہی نہیں ہو پایا کہ مجھے جانا بھی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی میں یہ احساس پا لیتے۔ آپا کا کرتی تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت کو۔ مگر میں لذتوں کو ہی تو توڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے کبھی خیال آ بھی جاتا تو اتنی خوفزدہ ہو جاتی کہ فوراً کسی دوسری چیز میں خود کو مشغول کر لیتی، تاکہ یہ خیال کہیں میرے دماغ میں بیٹھ نہ جائے،
کہیں مجھے ڈپریشن نہ ہو جائے. میں اپنا دھیان بٹاتی تاکہ کہیں یہ مجھے پریشان نہ کرے کہ مجھے چلے جانا ہے، کہیں میرے فن ٹائم کو خراب نہ کر دے. موت کے ذکر سے دور بھاگنا میری موت کو روک نہیں سکا. دنیا کی رونقوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، مگر کہیں کوئی عدالت مجھے ایسی نہیں ملتی جہاں جا کر میں دنیا کو سو کر دوں، جہاں میں اس کے خلاف مقدمہ کر لوں کہ جس نے مجھے اپنے فریب میں پھانس کے میری آخرت بھلا دی، جس نے مجھے دھوکہ دیا. اس دھوکے باز کے خلاف کہیں کوئی رپورٹ نہیں لکھوائی جا سکتی. میرے آگے بہت لمبا اور بہت مشکل سفر ہے جس پہ میں روانہ ہونے والی ہوں. اور ادھر میری دوست گڑیا سے کہہ رہی ہے بیٹا 2.5 پارے راہداری کے پڑھ لو امی کے لیے. ہماری دادی جب فوت ہوئی تھی تو کسی نے یہی بتایا تھا. ارے نہیں گڑیا بیٹا، امی کے لیے اللہ سے دعا کرو. بیٹا تمہاری امی اب کوئی دعا نہیں کر سکتی اپنے لیے، تم نے کرنی ہے. دوسرے لوگ تو گھر چلے جائیں گے اور شاید ان کے کبھی ذہن میں بھی میں نہ ہوں، کبھی یاد میں بھی نہ ہوں، مگر تم کو مجھے یاد رکھنا ہے. آج میں کس قدر بے بس ہوں کہ ایک ایک دعا کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہوں. اس بات کے لیے میں نے خود اپنے لیے کیوں نہ دعائیں مانگی. میں دعائیں تو ضرور کیا کرتی تھی، مگر اس وقت کی دعا کرنے کا کبھی زیادہ خیال نہیں آتا تھا. میرے تابوت کو اب اٹھایا جا رہا ہے. یوں لگ رہا ہے بہت سارے آدمیوں نے کندھا دیا ہوا. یہ آخری سفر ہے جس پر میں جا رہی ہوں. اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، کبھی بھی واپس نہ آنے کے لیے. میری روح کی روانگی تو ہو چکی ہے، اب یہ جسم کی روانگی ہو رہی ہے. ہائے کہاں ہے میرا گھر، میرا بینک اکاؤنٹ، میرا زیور، میری چیزیں جن کو میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کرتی تھی، میری پراپرٹی کے کاغذات جن کو سنبھال سنبھال کے رکھتی تھی. آج کے بعد ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھوں گی. یہ سڑکیں، یہ گلیاں، یہ بازار، یہ میرا شہر، یہ جگہ، کبھی بھی یہاں لوٹ کے نہیں آنا. کبھی یہاں چلوں پھروں گی نہیں. یہ تو واقعی مسافر خانہ تھا جہاں میں کچھ دیر کو ٹھہری اور اب کبھی واپس لوٹنے کا چانس نہیں ہوگا. ہمیشہ کے لیے روان کی ہے. یہاں تو راہ چلنے والے کی طرح زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس کو پرماننٹ ریزیڈنس سمجھ لیا. میں اپنی آخرت کی پہلی منزل میں داخل ہونے والی ہوں. کاش میں آج ان لوگوں کی طرح ہوتی جن کے لیے یہ زندگی کا خوش ترین دن ہوتا ہے کہ جس دن ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونی ہوتی ہے، جنہوں نے اس دن کو یاد رکھ کے زندگی گزاری. ان کے لیے یہی بہترین دن ہے. مجھے آہستہ آہستہ لے جایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک طوفان سمجھ گیا. عورتوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، بعض کی باقاعدہ بین کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. ایسا مت کرو، مت کرو. یہ میں تو پہلے ہی سہمی ہوئی ہوں، آگے میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے والا ہے. اور تمہاری یہ آوازیں میری گھبراہٹ میں اور اضافہ کر رہی ہیں. مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیا ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے مسافر کو یوں الوداع کیا جاتا ہے؟ کیا دعاؤں سے الوداع نہیں کیا جانا چاہیے؟ آوازیں آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہو رہی ہیں.
سنو ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ کی ناراضگی ہو. دیکھو میں تو بہت زیادہ عمل پہلے ہی کر نہیں پائی، اب یہ کام کر کے تم میرے لیے اور مسئلے کھڑے کر دو گے. مت بین کرو، مت نوحہ کرو. مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ ان سب باتوں کی وصیت چھوڑ کے جاتی، اس لیے کہ اس وقت میری آواز تم نہیں سن سکتے. اگر میں نے وصیت چھوڑی ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ایسا کرنا اور ایسا ایسا نہ کرنا، تو کم از کم مجھ پر کوئی الزام نہ ہوتا. مگر مجھے کبھی مرنا یاد ہی نہیں آیا. وصیت تو ہم بوڑھوں کے لیے سمجھا کرتے تھے کہ وہ لکھیں، ہم کیوں لکھیں اور کس بات کی لکھیں. ہم یہ بھی سمجھا کرتے تھے کہ مال کی وصیت صرف کی جاتی ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ جو تاکید بھی کرنی ہے اس کی وصیت تو کروں. تمہارا بیان کرنا میرے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا. ارے یہ تو بھلا ہو بھائی جان کا، وہ نہ ہوتے تو آج مجھے پاکستان لے جایا جا رہا ہوتا دفن کرنے کے لیے. انہوں نے روک دیا، مگر میں نے خود تو کبھی اس بات کی وصیت کی ہی نہیں، کبھی اس کو اتنا اہم سمجھا ہی نہیں، کبھی اس کو ایڈریس کیا ہی نہیں، کبھی اس موضوع پہ بات کی ہی نہیں. کیونکہ موت کا مجھے اتنا خوف ہوتا تھا کہ موت کا ذکر کرنا مجھے پسند نہیں تھا. میرے کتنے روزے رہ گئے یہ بتانا بھی تو ضروری تھا. اور افشین سے میں نے کچھ پیسے ادھار لیے ہوئے تھے، وہ مجھے لوٹانے تھے. میں تو کچھ بھی وصیت نہیں کر پائی. اس سال حج پہ جانے کا ارادہ تھا، میں نے نیت بھی کر لی تھی. اب کوئی میری طرف سے حج ادا کر دے، مگر اب کون کرے گا؟ میری آواز کیسے پہنچے ان تک؟ میرا جنازہ اٹھانے والے اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں. ارے کیا تمہیں پتا نہیں، صحابہ کرام تو جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. پھر تم کیوں یوں آوازیں اونچی کر رہے ہو؟ تم چپکے چپکے میرے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہی میرے لیے بہترین تحفہ ہے. میرے تابوت کو گاڑی میں دھکیل دیا جا رہا ہے اور دروازہ بند ہونے کی آواز آ رہی ہے. گڑیا اللہ حافظ، امی خدا حافظ، میری دوستو خدا حافظ. میں تم سب سے کہا کرتی تھی کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اب سوچتی ہوں اس وقت تو میں خود اپنے لیے بھی دعا کر سکتی تھی، مگر اس وقت مجھے سب سے زیادہ تمہاری دعا چاہیے. اب میں تمہیں کہہ نہیں سکتی، یاد کروا نہیں سکتی. گاڑی تیزی سے روانہ ہو گئی ہے. یہ کیسا انوکھا سفر ہے، نہ آج سے پہلے کبھی ایسا سفر کیا، نہ دوبارہ کروں گی. اگر کسی کے بس میں ہو تو یہ سفر کبھی نہ کریں. مگر انسان بھول جاتا ہے کہ ایک طاقت اوپر ہے جو انسان کو بے بس کر دیتی ہے. وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہی پڑتا ہے. اور یہی بات تو بار بار بھول جاتی ہے. اللہ کے پیارے لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ تو خود ارادے کے ساتھ اپنے اس وقت کو یاد کیا کرتے تھے، اس کا ذکر روزانہ کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کو یاد رکھیں. اور ہم جیسے لوگ روزانہ اس کو بھولانے کی فکر میں رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ بھولا ہی رہے. حالانکہ اگر میں اس وقت کو یاد رکھتی تو
میری تو دنیا کی ساری پریشانیاں مجھ پہ کتنی آسان ہو جاتی. وہ مسئلے جو میں نے زندگی اور موت کے مسئلے سمجھے ہوئے تھے، وہ مسئلے جو مجھے اتنے بڑے دکھائی دیتے تھے، ارے وہ تو کوئی مسئلے ہی نہیں تھے. اصل مسئلہ تو یہ ہے جس سے میں آج گزر رہی ہوں. وہ کیا مسئلے تھے؟ ہاں، وہ کیا مسئلے تھے کہ جن کے بعد نیند آ جایا کرتی تھی. وہ کیا مسئلے تھے کہ جن کے بعد پھر ہم ہنستے کھیلتے پھرتے تھے. وہ کیا مسئلے تھے کہ جن کے بعد ہم پھر کھایا پیا کرتے تھے. یہ مسئلہ تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، جس میں کوئی پڑ گیا تو کبھی سکھ نہیں دیکھ سکے گا. یہ ہے اصل مسئلہ. ہم نے کن مسئلوں کو، کن پریشانیوں کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا تھا. میرا تو حال یہ تھا کہ فکروں اور پریشانیوں میں اتنا اپنے آپ کو ہلکان رکھتی تھی. آج دیکھو سب مسئلے، سب ٹینشن، سب فکریں موت کے آگے کتنی بے معنی سی ہو چکی ہیں. اب تو عجیب لگتا ہے، ہنسی آ رہی ہے مجھے. یہ کیا میں ان چیزوں پہ پریشان ہو رہی تھی؟ اگر مجھ پہ ساری زندگی میں بھی کوئی مسئلہ نہ آتا، کوئی غم نہ آتا، کوئی مشقت نہ آتی، پھر بھی موت کی سختی جس سے میں گزر چکی ہوں اور نزا کی حالت جو میں نے دیکھی ہے، وہ اتنی کافی تھی کہ ساری زندگی کی لذتوں کو ختم کر دیتی. جس کا شعور ہی نہیں تھا مجھے، جس کے لیے میں نے کبھی دعا ہی نہیں کی تھی. اور جس وقت کے لیے پیغمبروں تک نے دعائیں مانگی، میں نے اسی وقت کو بلا دیا. حالانکہ موت کی تکلیف اور اس کی فکر اتنی کافی تھی کہ میں اپنی زندگی، ساری زندگی اسی کی تیاری میں لگا دیتی اور اسی کے پیچھے ہلکان ہوتی اور اسی کی فکر کرتی رہتی. اور ابھی تو باقی بھی بہت سارے مرحلے باقی ہیں جن سے مجھے گزرنا ہے. زیادہ مشکل مرحلے تو ابھی آنے والے ہیں. وہ لوگوں سن لو، اے مجھے لے کے جانے والوں سن لو. اگر دنیا میں کوئی آفت نہ بھی آئے، تمہاری زندگیاں ہنسی خوشی گزر رہی ہوں، تب بھی سن لو، موت اتنی بڑی آفت ہے کہ جو کافی ہے تمہاری غفلتوں کو دور کرنے کے لیے، تمہارے لہو اور لعب سے تمہیں نکالنے کے لیے. میری طرف دیکھو، میری عمر ختم ہو گئی تھی مگر میری خواہشات ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی. میں موت سے بھاگتی تھی مگر جب اس نے مجھے دبوچ لیا تو یوں لگا گویا میں زندہ چڑیا ہوں جس کو آگ پہ بھونا جا رہا ہے، کہ نہ اس کی جان نکلتی ہے اور نہ اڑنے کی کوئی صورت ہے. میری حالت ایسی تھی گویا زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، مگر نہ وہ چلا سکتی ہو، نہ کسی کو بیان کر سکتی ہو. میری حالت وہ تھی گویا سارے جسم پہ تلواروں کی کاٹ، تلواروں کے وار لگ رہے ہوں. لیکن نہ مقابلہ کر سکتی اور نہ دوڑ سکتی. سنو، تم نے اپنی تیاری کر لی ہے اس دن کی. میں اپنی کہانی تم سب کو سنانا چاہتی ہوں. میرے جانے سے پہلے میری بات سے کوئی تو نصیحت لے لے.
دیکھو ایک مردہ لاش تمہاری گاڑی میں پڑی ہے، اس کو دیکھ کر ہی موت کو یاد کر لو، اور سنو میری جیسی غلطی نہ کرنا، تم اپنے وقت کو نہ گنوا دینا جیسے میں نے گنوا دیا، اپنی غفلت اور اپنی سستی کی وجہ سے۔ کاش گناہوں کا بخشنے والا اب میری مغفرت کر دے۔ میرا تو موت کی سختی سے ہی ابھی تک برا حال ہے، اس کی تکلیف اب تک مجھے محسوس ہو رہی ہے، تو آگے آنے والے مرحلے تو اور بھی سخت ہیں، اس میں میرا حال کیا ہوگا؟ اور یہ سب کچھ مجھے اکیلے ہی سہنا ہے۔ جب میرے کمرے میں ہجوم تھا تب بھی موت کی سختی میں اکیلی تھی، جب مجھے غسل دیا جا رہا تھا تب بھی میں اکیلی تھی، اور آج بھی دیکھو اکیلی قبر کی طرف جا رہی ہوں۔ دنیا کی سب رونقیں آج پیچھے رہ گئی ہیں، دنیا کے سارے کام دھندے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ میں کتنی بزی ہوتی تھی، سب سے کہتی بھی تھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دیکھو اب میرے وہ سارے کام کون کرے گا؟ سب کام ہوں گے، سب کچھ چلتا رہے گا، ہر چیز ہوتی چلی جائے گی، بس ایک میں نہیں ہوں گی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ مجھے اسی مصروفیت میں، اسی وقت میں اپنے آج کے لیے وقت نکالنا ہے۔ آج میں فارغ ہو گئی، بالکل فارغ، مگر آج میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا مجھے اسی فراغت کا انتظار تھا؟ میں نے ہر چیز کی تیاری کی، بس اس سفر کی تیاری نہیں کی۔ میری ساری زندگی میری آنکھوں کے آگے گھوم رہی ہے، میری بھاگ دوڑیں، میرے کام دھندے، میرے فن، میری انٹرٹینمنٹ، بچے، گھر، سہیلیاں، پوری زندگی ایسے لگ رہا ہے کوئی فلم میں جو پلک جھپکنے میں گزر گئی۔ میں 40 سال سے اوپر ہو گئی، مگر یوں لگ رہا ہے چند گھنٹوں کی زندگی گزاری ہے۔ ہاں بس زندگی اتنی ہی تو تھی۔ ٹریفک کا شور ہے، گاڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر مجھ پہ قیامت گزر رہی ہے اور ادھر دنیا کا کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہاں سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، میری سواری مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اب ایک جگہ آ گئی ہے، یہاں آ کے رک چکی ہے۔ گاڑی کی ڈگی کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی کوئی میرے تابوت کو حرکت دے رہا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری آوازیں قریب آ گئی ہیں، بہت سارے لوگ مجھے میرے گھر چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں میرا اصلی گھر تو یہی ہے نا، جہاں میں نے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ کہاں میرا وہ ماربل کا چمکدار فرش ہوا کرتا تھا، اور کہاں یہ مٹی کا گھر، کہاں میرا وہ مینشن تھا، اور کہاں یہ 2 گز کا گھڑا، کہاں میرا روشن کمرہ ہوتا تھا، اور کہاں یہ اندھیری جگہ، کہاں میں رونقوں اور محفلوں میں کھوئی رہتی تھی، اور کہاں یہ ویرانہ۔ بھائی ماموں، کیا آپ لوگ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے مجھے؟ امی، گڑیا، احمد،
آپا کہاں ہیں آپ سب؟ کیا مجھے اکیلے ہی یہاں رہنا ہوگا؟ کیا کوئی بھی میرے ساتھ نہیں آئے گا؟ نازی، روفی، افشی، تم لوگ تو کہتے تھے تم بیسٹ فرینڈز فار ایور ہو. تمہارا ساتھ کیا یہیں تک کا تھا؟ تم بھی مجھے اکیلی جانے دو گی؟ یہاں میں کس سے باتیں کروں گی؟ یہاں میں کس طرح اکیلی رہوں گی؟ یہاں میرا کون ہوگا؟ کیا کوئی میرے ساتھ جا سکتا ہے؟ احمد آپ کہاں ہیں؟ آپ کی خاطر تو میں نے کئی بار اللہ کے حکموں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی. آج آپ کچھ دیر کے لیے تو میرے ساتھ رہ جائیں. جب میں اس جگہ سے مانوس ہو جاؤں نا تب بے شک چلے جائیے گا، مگر کم از کم چند دن تو مجھے اس نئی جگہ، نئے ماحول میں مانوس ہونے دیں، پھر جائیں. لگتا ہے سب کو بہت جلدی ہے، جھٹ پٹ کام کر رہے ہیں. شاید شام ہو رہی ہے نا. یہ سب صبح سے میرے کاموں میں لگے ہوئے تھے، تھک گئے ہوں گے. اور پھر اس وحشت زدہ جگہ پہ دیر تک کون رہنا چاہے گا؟ اس ویرانے میں کون میری خاطر رکے گا؟ یہاں تو مجھے تنہا ہی رہنا ہے. میں تو تنہائی میں ڈر جایا کرتی تھی، اور تم سب مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے چلے جاؤ گے. یہ بات تو مجھے پہلے ہی سمجھ لینی چاہیے تھی کہ یہاں تنہا آنا ہے اور تنہا ہی رہنا ہے. یہ تنہائی کا گھر ہے. کل شام، ہاں کل شام اس وقت میں احمد کے ساتھ شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اور آج زمین کے نیچے جانے کے لیے تیار ہوں. کل اس وقت میں کھلکھلا رہی تھی، خوش تھی، سجنے سنورنے میں مصروف تھی، اور آج اس وقت میں سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی اپنی حالت پہ ماتم کر رہی ہوں. کل اس وقت میں سو رہی تھی. ہاں وہ سونا ہی تو تھا، غفلت میں، غفلت کی نیند سو رہی تھی، اور آج مر کے میں ہوش میں آ گئی. کل دنیا کا نشہ مجھ پہ چڑھا ہوا تھا، اور صرف 24 گھنٹے گزرے ہیں، اور آج میں اتنی سمجھدار ہو گئی کہ آخرت کی فکر نے مجھے ہلکان کر دیا. کیسے دنیا کا نشہ ٹوٹ گیا. بس اتنی سی دیر تھی. آدمیوں کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں، مجھے تابوت سے نکالا جا رہا ہے. لگتا ہے قبر میں اتارنے لگے ہیں. پہلے پاؤں کی طرف سے مجھے نیچے کیا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ باقی جسم بھی نیچے کو لے جایا جا رہا ہے. بھائی جان نے مجھے نرمی سے ہاتھوں میں لے لیا اور مجھے ایک سخت جگہ پہ رکھ دیا. زمین کتنی سخت ہے. میں تو نرم گدوں پہ سونے کی عادی ہوں. زمین پہ لیٹنا تو کیا، بیٹھنا بھی میرے لیے محال ہوتا تھا. ہائے موت، تو نے میرا کیا حال کر دیا. شہزادیوں کی طرح زندگی گزارنے والی کو فقیر نہیں بنا دیا. ہزاروں ڈالر ایک بازار کے چکر میں اڑانے والی کو خالی ہاتھ کر دیا. نوکروں چاکروں کے درمیان رہنے والی کو بالکل بے یار و مددگار کر دیا.
جوانی کے زوم میں اکڑنے والی کو کیسے بے بس کر دیا، وہ جو سہیلیوں کے جھرمٹ میں رہا کرتی تھی اس کو کیسے تنہا کر دیا، اور ایکڑوں پہ محیط جس کی پراپرٹی تھی کیسے اس کو آج 2 گز جگہ میں مقید کرنے لگے۔ اے زندگی تو کتنی جلدی مجھ سے منہ پھیر گئی۔ بھائی جان مجھے رکھ کر گڑھے سے نکل رہے ہیں، آپ بھی چلے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے مجھے کیڑوں سے کتنا ڈر لگتا ہے، اور اس کیڑوں کے گھر میں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بچپن میں یاد ہے کبھی کوئی کیڑا آیا کرتا تھا تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی اور آپ دوڑے آتے تھے، اور آج یہاں کیڑوں کی فوج آ گئی تو میں کس کو بلاؤں گی؟ میرے جسم پر مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور بعض لوگ تو اتنی زور سے ڈال رہے ہیں کہ میرا چہرہ ہل جاتا ہے۔ یہی چہرہ ہے نا کہ میں اس پہ ذرا سی ڈسٹ برداشت نہیں کرتی تھی، اس کو خوب سنوارتی تھی، خوب اس پہ خرچہ کرتی تھی، کبھی دھوپ سے بچاتی، کبھی پولوشن سے بچاتی، کبھی جھریوں سے بچاتی، اس کو جوان رکھنے کے لیے میں کتنی محنت کرتی تھی۔ بیوٹی ٹپس کی تلاش میں گھنٹوں انٹرنیٹ پہ بیٹھی رہتی تھی، کریزی تھی میں اپنی اسکن کے لیے۔ آج دیکھو اسی اسکن پہ، اسی چہرے پہ مٹی زور زور سے ڈالی جا رہی ہے، اور بے بسی کی تصویر یہ چہرہ، اس کے زور سے کبھی دائیں طرف ہل جاتا ہے اور کبھی بائیں طرف۔ میرا سارا جسم مٹی کے نیچے دبتا ہی جا رہا ہے۔ اے مٹی ڈالنے والوں، کبھی یہ نہ بھولنا کہ ایک دن تم پر بھی اسی طرح مٹی ڈالی جا رہی ہوگی اور تم بے بس ہوگے۔ تمہیں اسی طرح لوگ کیڑوں کے گھر میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اندھیروں کے گھر میں تمہیں بھی ایک دن رہنا ہوگا، اور اس ویرانے کے شہری بننا ہوگا۔ ایک دن سب کا یہی انجام ہونا ہے۔ مجھ سے عبرت لے لو اے لوگو، مجھ سے سبق لے لو۔ یہاں تک آج کی ہماری بیتی مکمل ہوئی۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل کر لیں، رب اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، موت کی سختیوں، اس کی ڈبکیوں اور بے ہوشیوں سے یا اللہ اس وقت میری مدد فرمانا، اور دوسری کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لینا۔ یہ دعائیں بہت ضروری ہیں کہ ہم ان کو یاد رکھیں۔ آج بہت ساری اور دعائیں ہماری پرائرٹی ہیں، ہم ان کو مانگتے ہیں، مگر کل سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہوگی کہ اس وقت کی دعا مانگنی چاہیے تھی۔ دنیا کا کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا میرے یا آپ کے جانے سے، اگر جو قیامت ہم پہ گزرے گی وہ ہم ہی جانتے ہوں گے، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ دعائیں کتنی قیمتی تھی
جن کو ہم نے رسمی سی سمجھ کے کبھی مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت بھی آسان کرے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ جب ہم مرنے لگے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے تسلط سے بچانا، شیطان کے وسواس سے بچانا، ایمان کے لٹ جانے سے بچانا، اللہ اس وقت ایمان کے لٹ جانے سے بچانا، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا یا رب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔